سے جو ہے وہ یہ لگن، اور تقریباً روزہ رکھتے تھے، دن کے ٹائم روزہ سے ہوتے. لیکن ایک بات ہے، وہ روزہ سے ہوتے جب کوئی مہمان آ جاتا یا پتہ چلتا کہ مہمان رہے گا تو آپ پھر اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے. فرماتے تھے کہ مہمان کی خدمت کرنا جو ہے وہ نفلی روزے سے افضل ہے، اس کی موافقت بھی ایک قسم کی روزہ ہی ہے. اللہ اکبر جل شان. اور ایک مرتبہ آپ نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھا تو آپ کو معلوم ہے کہ روزے کے اندر چیزوں سے بچنے کا آدمی وعدہ کرتا ہے صبح کے ٹائم میں کوئی کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں. یہ تو یہی پرومس ہوتا ہے میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں. حلال حرام تو بنا روزے کے بھی نہیں کھا سکتے نا، کہ حلال چیزوں بھی یہ پرومس کرتا ہوں مالی میں نہیں کھاؤں گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں نا، تو محب اور محبوب میں ادائیں اور باتیں مختلف ہی ہوتی ہیں. اس لیے آپ کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں تو اپنی دماغ لڑانا شروع مت کر دیا کریں. یہ محب اور محبوب کی باتیں ہوتی ہیں اور ادائیں ہوتی ہیں. روزہ رکھا، خیال آیا چلیے آج روزہ جو ہے وہ انجیر اور زیتون کے ساتھ کھولیں گے. 1 درہم دیا، 1 درہم دے کر فرمانے لگے جاؤ جا کے میرے لیے ایک انجیر لے آؤ. جعفر بن نصر سے یہ کہا کہ جاؤ جا کے میرے لیے ایک انجیر لے آؤ اور زیتون کچھ لے آؤ. 1 درہم دیا، وہ لے کر آئے. روزہ جو ہی افطار ہوا منہ میں انجیر رکھی، انجیر رکھ کے ایک دم سے نکال کے پھینک دی، نکال کے باہر رکھ دی. پوچھنے لگے حضور انجیر کھائی کیوں نہیں؟ کہنے لگے جو ہی منہ میں رکھی تھی ندا آئی، آواز آئی. انہوں نے تو جملہ کچھ اور بولا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں، اے جنید جس شے کو تو نے چھوڑا تھا ہمارے لیے پھر متوجہ ہو گیا، تو میں نے انجیر کو نکال دی. یہ محبوب اور محب کی ادائیں ہوتی ہیں آپس میں. جب اس مقام پہ پہنچیں گے تو پھر انجیر اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی، بس وہ جملے مزہ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ لوگ کھاتے ہیں تو وہ ناجائز ہے. جی آدمی اپنے دماغ کو نہ سوچے. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر باتیں چینج ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر جل شان. اور جب آدمی قریب آ جاتا ہے، قریب آتا ہے اللہ کے،